الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ قریش آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ قریش سے شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ لِإِيلَافِ قریش، واسطے الفت ڈالنے کے قریش میں۔ قریش کی بات آ رہی ہے، مکی صورت ہے، قریش کے اوپر نازل کی گئی، صاف سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس میں قریش کے اوپر دیے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ انعامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قریش کے اوپر کیوں یہ صورت نازل کی گئی؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش ہی کے خاندان میں سے منتخب کیا گیا تھا، اور قریش کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ ہرگز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر کیے گئے اپنے چند انعامات کا تذکرہ کر کے ان کو یہ احساس دلایا ہے اور ان کو یہ باور کروایا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 معاملات کیے تھے، لہٰذا تمہیں اس نبی کو نبی تسلیم کر لینا چاہیے، اس کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ یہ اور کسی کی طرف نہیں بلا رہا، یہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اسی گھر کے رب کی طرف بلا رہا ہے جس گھر کے تم متولی ہو، جس گھر کے تم جو ہے وہ رکھوالی کا معاملہ کرتے ہو، جس گھر میں لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور تم حاجیوں کی خدمت کا کام سر انجام دیتے ہو، یہ اسی رب کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لإیلاف قریش، واسطے الفت ڈالنے کے قریش میں، ایلافہم، الفت ڈالنا ان کا۔ یہ الفت ڈالنا کیسے ہوا؟ کیا الفت، کون سی الفت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈالی؟ تو اگر ہم اس کو ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب، یہ انہیں کیا کیا تھا کہ انہوں نے، آپ کہہ لیجئے قصی بن کلاب نے یہاں قریش کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ جمع کرنے کا معاملہ کیا، اور قصی بن کلاب کے دو بیٹے تھے، عبد مناف اور عبد الدار۔ جو عبد مناف بیٹا تھا نا، ان عبد مناف سے آگے مزید بیٹے تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی چلتی ہے، اور ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو قصی بن کلاب، آپ ایسے اپنے پاس بے شک لکھ لیجئے، قصی بن کلاب، ان کے دو بیٹے تھے، ایک عبد مناف اور ایک عبد الدار۔ ٹھیک ہے؟ اب عبد الدار جو عبد مناف ہیں، ان کے آگے چار بیٹے تھے، ان کے آگے چار بیٹے ہیں، اور چار بیٹے جن میں سے ایک بیٹا جو ہے ان کا نام تھا ہاشم۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہاشم جو ہیں، ان کے بیٹے پہ ہیں عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ اب وہ جو عبد مناف تھا، ان کے جو بیٹا ہاشم تھا نا، وہ ایک جو آپ کہہ لیجئے کہ کچھ اولاد میں سے کوئی اولاد ایسی ہوتی نا جو انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے، انتہائی فوکسڈ ہوتی ہے، بڑا کریئر پرسو کرنے والی ہوتی ہے، کچھ زیادہ ہی اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہوتی ہے، تو وہ بدو ہونے کے باوجود وہ ہاشم ایسے انسان ثابت ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ان کے دماغ میں ایک چیز ڈالی گئی اور انہوں نے اس اپنی کوالٹی کو بروئے کار لاتے ہوئے کیا کیا
کہ جتنے بھی عرب کے اندر پھیلے ہوئے تھے قریشی خاندان کے لوگ، وہ مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سب کو جمع کیا مکہ کے اندر، کچھ مکہ کے آؤٹسکرٹس میں، لیکن زیادہ تر مکہ کے اندر۔ وہ ان کو لے کر آئے، ان سب کو اکٹھا کیا، ان کے آپس میں درمیان میں محبتیں ڈالی، ان کو ایک ہی بنا دیا، اور پھر یہ ایسی ان کی طرف دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم کیوں نہ جو بین الاقوامی ممالک کے اندر تجارت ہوتی ہے، آپس میں وہ لوگ تجارت کرتے ہیں، اور ان کا جو ٹریڈ روٹ ہے نا وہ اس طرف سے ہو کے گزرتا تھا، سمجھ آ گئی؟ تو وہ ایک شام اور آپ کہہ لیجیے بلاد مشرق کے کچھ وہ تھے، اور ایک تھا شام کی طرف جاتے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کرنا کہ اس طرف کو اس طرف سے ملانے کا جو معاملہ ہوتا تھا، تو وہ روٹ ان کا عرب سے گزرتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مکہ کے اندر کوئی زراعت اور کھیتی باڑی اور نہ ہی کوئی ان کا اپنا کوئی انڈسٹری وغیرہ کا معاملہ تو ہے نہیں، تو ہم یہاں سے کھائیں پیئیں گے کیسے؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو تجارت بین الاقوامی لیولز پر ہو رہی ہے، ہم اس کو سیکھتے ہیں اور اس تجارت سے اپنے شہر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، سمجھا گئی؟ تو انہوں نے بیسیکلی وہ تجارت کا گر، فن اور ہنر سیکھا، اور وہ مختلف چاروں بھائیوں کو انوالو کیا اس کے اندر، اور چاروں بھائیوں نے مختلف جگہوں پہ جا کے ان سے اپنے راہ و رسم بڑھائے، اور ان ریٹرن ہوا یہ کہ یہ لوگ پڑھنے لکھنے والے بن گئے، بڑے قابل تھے، دماغ ان کے پاس تھا، اور یہ پڑھے لکھے ہو گئے۔ تو مکہ کے اندر سوائے قریشی خاندان کے اندر علاوہ کوئی اور پڑھا لکھا نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ مختلف ملکوں میں جاتے تھے، تاجر ہو گئے، ان کو متجرین بھی کہا جانے لگا، اور ان کو اصحاب ایلاف بھی کہا جانے لگا۔ ایلاف کہتے ہیں محبت ڈالنے والے کو، تو وہ لوگ جو محبتوں ڈالنے کا باعث بنے، تو ان کو متاجرین یعنی بہت بہترین تاجر اور تجارت کرنے والے اور محبت ڈالنے والے کہا گیا۔ پھر انہوں نے ایسے ایسے ایران میں جا کر پھر انہوں نے کیا کیا کہ عربی رسم الخط کو سیکھا، پڑھے لکھے ہو گئے، پڑھنا لکھنا جان گئے، اور جو آج ہمارے پاس عربی میں قرآن لکھا ہوا ہے یہ انہوں نے وہاں سے جا کے لکھا تھا۔ تو عربی رسم الخط بھی جو ہے وہ ان کے ذریعے ہی یہاں پر آیا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ لوگ جو ہاشم تھے ان کے ساتھ ان کے پاس بھی خانہ کعبہ کی متولیت بھی تھی، اور یہ حاجیوں کا ان کا میزبانی کا اور پانی وانی پلانے کا کام بھی انجام دیتے تھے۔ تو ان کی ایک بہت بڑی دھاک بیٹھ گئی، بہت بڑی دھاک، کہ انہوں نے اتنا زیادہ وہ کیا۔ وہاں پہ بیسیکلی جو گزر بسر تھا وہ کیسا تھا؟ رہزنی اور ڈکیتیوں کے اوپر تھا۔ وہ قافلے گزرتے تھے تو جو ٹریڈ روٹ میں جو قبیلے آتے تھے وہ وہاں سے گزرنے کے ان سے پیسے لیتے تھے کہ آپ یہاں سے گزریں گے، جب ہمیں آپ اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کو گزرنے دیں گے۔ تو اس طرح سے ان کے گزر اوقات ہو رہے تھے۔ پلس وہ کیا کرتے تھے، جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو جاتے تھے قبیلے میں شب خون مارتے تھے اور وہاں سے لونڈی غلام بنا لیتے تھے۔ لیکن قریش قبیلہ، اس کی اللہ تعالیٰ نے ایسی دھاک بٹھائی کہ اتنا انہوں نے جو محبتیں ڈالی، جو تجارت کی وجہ سے جو فراوانی مکہ کے اندر ہوئی، تو لوگوں کے دلوں میں ایک بہت ان کے لیے ایک آپ کہہ لیجیے تعظیم اور عزت اور احترام کا معاملہ ہو گیا۔ قریش کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو یہ بھی فن اور ہنر سکھا دیا کہ گرمی کے موسم میں یہ گرم سرد علاقوں کی طرف ٹریول کرتے تھے، اور سردیوں کے موسم میں یہ گرم علاقوں کی طرف ٹریول کرتے تھے۔ تو ان کے لیے سردی گرمی کے معاملات بھی آسان ہو گئے، اور بھوک افلاس کا معاملہ بھی کوئی نہ رہا، تو کھاتے پیتے بھی ہو گئے، پڑھے لکھے بھی ہو گئے، عزت اور احترام بھی ہو گیا، اور امن اور سکون پہ بھی آ گئے۔ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے اور ان ساری باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی غلط نگاہ ڈال ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ جہاں چاہتے، جس جگہ چاہتے، جس وقت چاہتے، یہ جا بھی سکتے تھے، گزر بھی سکتے تھے، آ بھی سکتے تھے۔ ان کے اوپر کوئی ٹیڑھی نگاہ ڈالنے والا نہیں تھا۔ گویا یہ ٹوٹلی امن اور سکون کے ساتھ رہنے والے بن گئے۔ یہ خاص طور سے قریش قبیلے کے ساتھ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل اور بہت بڑا انعام تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسے میں نے تم لوگوں کے اندر جو ہے وہ الفت ڈال دی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
کہ سفر میں جاڑے اور گرمی کے سفر میں تم لوگوں آرام سے سفر کیا کرتے، جاڑے میں بھی اور گرمی میں بھی، یعنی سردی گرمی کے معاملات تم آرام سے کر لیا کرتے تھے، تمہیں کوئی معاملہ نہیں تھا خوف اور پریشانی کا۔ لہٰذا کیا کرو، اب تمہارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ نعمتوں کی فراوانی ہو گئی، کتنی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مل گئی نا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر ایک سنت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ دیتے ہیں تو پھر کچھ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، جب نعمتوں سے نوازتے ہیں تو پھر اللہ کی ایک ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریشیوں سے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اب جب دیکھیں ایک اور بات، یہاں پر ایک اور بھی بات ہوئی تھی کہ جب ہم نے پچھلی سورت پڑھی تھی نا، سورہ فیل جو پڑھی ہے، وہ جو ہاتھی والوں کے ساتھ معاملہ ہوا، تو جب ہاتھی والوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا تب تو ان لوگوں کو اور بھی زیادہ اللہ کی ذات کے اوپر ٹرسٹ آ گیا، بھروسہ آ گیا کہ واقعی اللہ کی جو ہے نا نصرت یہاں پر ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ یہ تو اللہ کا گھر ہی نہیں ہے، یا ٹھیک ہے اللہ نے تو اس کی حفاظت ہی نہیں کی، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پرندوں کو بھیج کے ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا، اور ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کیسے اس رب اکبر، اس رب البیت نے اپنے گھر کی حفاظت کا معاملہ کیا ہے، اور وہاں پر پھر قریشیوں کی ایک اور دھاک بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کس طرح حضرت ابو طالب جو تھے، وہ عبد المطلب، وہ کس طرح خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا مانگ کے گئے تھے کہ اے اللہ یہ تو تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تو دیکھیں 360 بت تھے وہاں پر، لیکن کس کو بولا تھا انہوں نے؟ اللہ کو بولا تھا۔ تو لہٰذا ان کو ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں اتنا کچھ میں نے دیا، تمہارے ساتھ محبتیں ڈالی، تمہارے سردی گرمی کے سفر میں نے آسان کیے، لیکن اب تم کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ اب عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ وہ جو 360 بت تم نے بنا کے رکھے نا، ان کی نہیں عبادت کرنی۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا، یہ سورہ فیل اور سورہ قریش اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے رکھی ہیں، اور یہ اسی طرح رکھی ہیں، یہ بالکل اس طرح کہ ان کو یہ مخاطب کر کے ان کو یہ بتایا پہلے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ سارے کیسے تمہارے رب نے تمہارے گھر کی، اپنے گھر کی حفاظت کی تھی، تو لہٰذا تم نے اس وقت کیا معاملہ کیا تھا کہ 360 بتوں سے مانگا تھا؟ نہیں، تمہیں پتا ہے کہ اس گھر کا رب کون ہے، تو لہٰذا اب اس گھر کے رب کی ہی عبادت تم نے کرنی ہے، وہ 360 بتوں کو چھوڑ دو اور ایک رب کی بات مان لو، اور کیا کرو؟ اس کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا، کون سی عبادت کرو؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہے نا جسمانی عبادت ہے، روحانی عبادت ہے اور مالی عبادت ہے۔ تینوں طرح کی عبادت جو ہے وہ تم نے کس کے لیے کرنی ہے؟ تم نے روحانی عبادت کرنی ہے۔ روحانی عبادات کیا ہیں؟ صبر، شکر، توکل، ذکر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کی روحانی عبادات ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا؟ ذکر الہی سے ہر وقت آپ کی زبانیں تر ہیں، شکر الہی ہر وقت دل اس سے معمور ہے، صبر آپ کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اس رب سے اجر پانے کے لیے کر رہے ہیں، توکل کس پہ کر رہے ہیں؟ اس رب کی ذات پر کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب تقویٰ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو یہ روحانی عبادات کے ساتھ ساتھ اگر جسمانی عبادات کرنی ہے تو وہ بھی کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا اور میری قربانیاں اور میرا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو لہٰذا اب کیا کرو؟ جسمانی عبادتیں بھی کرنی ہے تو صرف اسی رب البیت کی، یہ جو اللہ نے جو تمہارا رب ھذا البیت، یہ اس گھر کے رب کی عبادت تم نے کرنی ہے۔ اور پھر کون سی عبادات ہے؟ مالی عبادت۔ ایسا ہے نا، یہی طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے شکرانے کا۔ نعمت کے ملنے پر مومن کو جو رویہ سکھایا جاتا ہے وہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہم کیا پڑھ کر آئے ہیں؟ جب اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو کیا کیا کرنا ہے؟ نماز شکرانے کی پڑھنی ہے، روز شکر کا روزہ پڑھ کر آئے ہیں جسمانی عبادات کے لحاظ سے، اور کیا کرنا ہے؟ اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا، اور وہ ہے صدقات۔ ٹھیک ہے، صدقات فی سبیل اللہ۔ تو لہٰذا مالی عبادات بھی کرنی ہے،
تو بہت بڑھ چڑھ کے کس کے لیے کرنی ہے؟ کسی پیر فقیر کے لیے نہیں کرنی، کسی اولیاء اللہ کے لیے نہیں کرنی، بلکہ کس کے لیے کرنی ہے؟ 360 بتوں کے لیے بھی نہیں کرنی، صرف اور صرف اس گھر کے رب کے لیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کیوں کرنی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوا رہے ہیں۔ الذی، کیونکہ الذی وہ ذات وہ ہے، اطعمہم کھلایا ان کو، من جوع بھوک میں، تم کو وہ ذات نے بھوک میں کھلایا۔ جب تم بھوکے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہاشم کے دماغ میں ڈالا اور یہ تجارت کا ہنر اور فن سکھایا، کیسے اس نے دنوں کو آپس میں جوڑا، ادھر ادھر تم ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، اس نے سمیٹ کے تم کو اکٹھا کیا۔ اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کی حالت تھی تم لوگوں کے اوپر، کوئی آتا تھا اور آگے شب خون مار دیتا تھا، تم کو تو اللہ نے اس خوف سے بھی امانت عطا کر دیا۔ اس لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، رزق عطا کر دیا جاتا ہے، خوف سے امن عطا کر دیا جاتا ہے، سفر کی آسانیاں کر دی جاتی ہیں، تو اور محبتیں ڈال دی جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا ہم سے تقاضا کرتے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ مالی، روحانی اور جسمانی تمام عبادتیں کس کے لیے ہوں گی؟ پھر صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گی۔ یہ سورہ قریش یہ ہمیں بھی بہت بڑا پیغام دیتی ہے۔ یہ صرف سورہ قریشیوں کو نہیں کہی گئی۔ اگر آج ہم اپنی ہسٹری پہ بھی نگاہ ڈال کے دیکھیں، جب بر صغیر پاک و ہند میں ہم سب مسلمان رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے؟ تین حکمران ہمارے سروں پر سوار تھے۔ مسلمانوں کی جب زوال آیا مغلیہ دور کا، پھر کون آیا اوپر؟ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور پھر انگریز اوپر مسلط ہو گئے، پھر ہندو آگے اور پھر اور تو اور سکھ بھی ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ تین حکمران ہمارے اوپر مسلمانوں کے مسلط ہو گئے۔ کیسے ہم پھٹ چکے تھے، بٹ چکے تھے، کہاں تھے، بکھر چکے تھے، کوئی ہمارے پاس نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، کسی اچھے ادارے میں کسی اچھی پوسٹ پر مسلمانوں کو نہیں لیا جاتا تھا، اور کوئی اگر پبلک سروس میں آ بھی جاتا تھا تو وہ کوئی بہت ہی ریئرلی کوئی ایسا آپ کو سننے کو ملتا تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بڑے ادارے میں یا بڑی پوسٹ پر آ گیا ہے۔ یہ حالات تھے ہمارے، پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے، ہر طرف پھیلے ہوئے، خوف و ہراس تھا، اور مسلمانوں کے پاس نہ کوئی اچھا کاروبار تھا، نہ کوئی اچھی پوسٹ تھی، اور بہت برے قسم کرسی کے حالات تھے کہ نہیں تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا کیا ہوا؟ پھر اللہ کی طرف سے ایک دماغ میں ڈالا گیا، وہ کانگریس جوائن کی، پھر وہ مسلم لیگ میں آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چن لیا ایک شخص کو مسلم لیگ سے۔ کس کو چنا تھا؟ قائد اعظم کو۔ قائد اعظم کے دماغ میں اللہ نے ڈال دیا، اور پھر انہوں نے کیسے معجزاتی طور پر یہ سارا ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ وہ نعرہ لگایا، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور ایسا نعرہ لگایا اور سارے کے سارے بر صغیر پاک و ہند میں سے سب مسلمان اس جھنڈے تلے آ گئے۔ آگے پھر انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، اور کیسے ود ان ڈیکیڈز اتنی جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک ہمارے حوالے دے دیا۔ وہ بھی سارے سمٹ کے عرب مکہ کی سرزمین میں آ گئے تھے، ہم بھی سارے مسلمان سمٹ کے ایک پاکستانی ریاست کے اندر آ گئے۔ اور جب ہم یہاں پر آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کیسی نعمتوں کی فراوانی کی گئی۔ جب یہاں پر آئے تھے تو کیا تھا؟ لٹے پٹے آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کون سا خزانہ نہیں رکھا۔ پاکستان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین اریگیشن سسٹم دیا، بہترین ہر طرح کی بحری اڈے ہمارے یہاں پر ہو گئے، بری اڈے ہمارے پاس آ گئے، کون سی لینڈ روٹس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہر قسم کی ریزروز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں دیے ہیں، اور پھر کھانا، اور ایسا کہ بارشیں اتنی بہتات میں یہاں پر ہوتی ہیں، فراوانی اتنی زیادہ، ہر قسم کا غلہ اور اناج ہمارے ملک میں اگتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ ود ان ایئرز آپ کہہ لیجئے پاکستان کی جو PIA ہماری جو ایئر لائن تھی وہ ورلڈز بیسٹ ایئر لائنز میں شمار کی جانے لگی۔ ہوا کہ نہیں؟ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان بنا تھا، تو ایسا حال تھا کہ آفیسز کیا ہوں گے، ایک درخت کے نیچے وہ بینچ لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور پیپر جوڑنے کے لیے ان کے پاس پنز نہیں ہوا کرتی تھی، وہ کانٹوں کو جوڑ کے، کانٹوں کو توڑ کے اور پیپرز کو آپس میں پن اپ کیا کرتے تھے۔ ایسا حال تھا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا؟
سب کچھ دیا, سب کچھ اللہ نے ہمارے ساتھ وہی معاملہ کیا جو قریش کے ساتھ کیا تھا. ہمیں کیا نا. اللہ کی بھی کیا ریکوائرمنٹ ہے ہم سے, کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ کی؟ ابھی ہم نے پڑھ دیا نا, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس چاہیے کہ اب عبادت کریں اس گھر کے رب کی. مسلمان پاکستانی بھر بھر کے جاتے ہیں, ہر جمعے کر کر کے آتے, ہر سال جاتے, 2 3 دفعہ بھی جاتے, بڑی شوق سے جاتے. اللہ کو یہ نہیں چاہیے تھا. اللہ نے تو کہا کہ یہاں پر اب تم لوگوں کو دے دیے, اب کیا کرنا ہے تمہیں یہاں پر؟ اسلام کو نافذ کرنا ہے, قرآن کو اپنا آئین اور اپنا دستور بنانا ہے, زکوٰۃ کے نظام کو اور اقیموا الصلاۃ کے نظام کو نافذ کرنا ہے. یہی تو عبادت کا, یہی تو نعمت کے شکرانے کا صحیح طریقہ اور رویہ ہے نا, کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے طریقے کے مطابق اس کی راہ میں استعمال کیا جائے. کیا ہم نے اس ملک کو اس طرح سے استعمال کیا؟ آج 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے ملک کو بنے ہوئے, ابھی تک یہاں پر شریعت کا نفاذ نہیں ہوا. کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے اس صورت کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آگے سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دریا سوکھ گئے ہیں, ریزروز ختم ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سوئی گیس کے بھی ریزروز ختم ہونے والے ہیں. مطلب آج ہماری ایئر لائن کا حال آپ سب کے سامنے ہے, وہ کہہ رہے پرائیویٹائز کر دو, وہ کوئی حال نہیں ہے. ہر دوسرے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر زلزلے کتنے آ رہے ہیں. کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پھر عذاب کے سلسلے آئیں گے؟ نہیں. اللہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد؟ فَلْيَعْبُدُوا, اس گھر کے رب کی عبادت کرو, ہر جمعے بھی کرو, لیکن اس گھر, اس سرزمین کو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی شکل میں عطا کر دی ہے, اب اس جگہ پر اللہ کے دین کا نفاذ کرو, قرآن کو اپنا آئین اور اپنا دستور بنا کے چلو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس ملک اور سرزمین پاکستان کے اندر اسلام کے نفاذ میں اپنا کردار ادا کرنے والے ہو جائیں. صدق اللہ العظیم. سورہ ماؤن. سورہ ماؤن بھی مکی سورت ہے, اس میں 7 آیات ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین, کہ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. بڑی سخت آیات ہیں, یہ بھی بہت ہی سخت صورت لگتی ہے مجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ ارائیت الذی, کیا دیکھا تو نے, الذی اس شخص کو, کیا دیکھا تو نے اس شخص کو, کون سے شخص کو؟ یکذب بالدین, وہ جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو. تم نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کون جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو؟ ہم تو سب مسلمان ہیں, ہم تو کہہ دیں گے قیامت آئے گی, ہم تو سب مسلمان ہیں نا, ہم تو نہیں جھٹلاتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون ہے جو پھر قیامت کے آنے کو جھٹلاتا ہے؟ گویا وہ زبان سے تو نہیں کہتا کہ قیامت نہیں آئے گی, لیکن اس کا کوئی رویہ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن کے آنے پر یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رویے کو ہمیں بتائیں گے. ٹھیک ہے, منہ سے تو وہ نہیں کہہ رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اس قیامت کے دن میں اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتا ہے, اللہ کے ساتھ سوال و جواب اور پیشی کے ٹائم کو جھٹلاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آمنا سامنا انٹریکشن ہونے کو جھٹلاتا ہے. سوالیہ انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, سوچنے پر مائل کر رہے ہیں. سوچو کون ہے ایسا شخص جو ایسا جھٹلاتا ہے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم تو سب کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی, سب مانتے بھی ہیں, تو عقیدہ آخرت تو ہمارا پکا عقیدہ ہے.
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جھٹلاتا ہے، گویا وہ جھٹلاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے ایسا کام؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سب سے پہلا عمل اس کا یہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي، بس یہی ہے وہ شخص، وہ کیا کرتا ہے؟ یدعو الیتیم، وہ دھکے دیتا ہے یتیم کو، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ گویا قیامت کے دن کے جھٹلانے میں جو پہلا عمل بتایا جا رہا ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ حقوق اللہ تو نہیں اللہ نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا، پہلا عمل، اور دوسرا عمل بھی حقوق العباد کے رویے سے پتہ چل رہا ہے، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ نہیں اکساتا کھانے کھلانے کے لیے مسکین کو، مسکین کے کھانے پر اکساتا نہیں ہے، یعنی بتاتا جی نہیں دیتا تمہیں وہ اکساتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے کہ جی مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ گویا یہ دو اعمال ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اگر یتیم کو کوئی دھکے دے رہا ہے اور مسکینوں کو جو کھانا نہیں کھلا رہا یا کھانے کی ترغیب نہیں دلا رہا، یہ وہ اعمال ہیں جو بتا رہے ہیں، جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ شخص قیامت کے دن کا انکاری ہے۔ بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کی کفالت بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ پیچھے بھی ہم بار بار پڑھ کر آئے ہیں کہ یتیموں کی کفالت کرنے کا کتنا اجر ہے، اور قیامت کے دن کو انکار کرنے کا ایک بہت بڑا جو انسان کی انڈیکیشن ہے رویے کے حوالے سے، وہ یتیم کو دھکے دینا ہے۔ وہ آ جاتا ہے، کوئی معاشرے میں کوئی یتیم ہے، بار بار آپ کے گھر آ جاتا ہے کچھ کھانا لینے، کوئی اپنا ضرورت کو پوری کروانے کے لیے، تو آپ منہ بنانے شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس کی ضرورت پورا نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے اس کو اگر آپ کو زیادہ نواز دیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے سر پہ کفالت کا ہاتھ رکھیں، آپ الٹا منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا آپ اپنے اس رویے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گویا آمنا سامنا کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث آتی ہے، وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے گا، جنت میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے۔ یتیم رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، اس کی کفالت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کا سبب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا جنت میں، اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اول تو جنت میں ہی جانا مشکل، اوپر سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہوگی؟ بہت ہی اجر و ثواب ہے یتیموں کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے سے کیا ہوگا؟ اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور ایک جگہ آتا ہے اتنے گناہ آپ کے نامہ اعمال سے جھڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے بہترین گھر وہ گھر ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بد سلوکی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور یتیم میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، یتیم بلوغت سے پہلے کی عمر یتیم کہلاتی ہے، بلوغت کے بعد پھر ہم اس کو یتیم نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ تو بالغ ہونے سے پہلے جو چھوٹا ہوتا ہے بچہ، وہ چاہے رشتہ دار کا ہو چاہے غیر رشتہ دار کا ہو، یتیم ہے، اس کے لیے کفالت کا سبب مطلب اختیار کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں معاشرے میں ڈھونڈنے چاہیے کہ یتیم اتنے بھرے پڑے ہیں، اتنے گھروں میں، اسپیشلی کراچی کے گھروں میں تو میرا خیال ہے ہر گھر آپ کو آبادیوں میں سے مل جائیں گے جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے کتنے وہاں پہ لوگ مرے ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنے گھر جو ہے وہ اجڑ گئے ہیں، کتنے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں۔ جہاں کہیں ملے ان کے سروں پر شفقت کے ہاتھ رکھیے، نہ صرف پھیریے بلکہ رکھیے اور ان کی کفالت کرنے کا معاملہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس سے آتا ہے کہ جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر دے کہ جو کہ معاف ہی نہیں کیا جا سکتا۔
ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ دل کی سختی اگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی یہی طریقہ بتایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت عائشہ کا بڑا ہی خوبصورت معاملات نظر آتے ہیں یتیموں کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ بلکہ اور امہات المومنین وہ بھی یتیموں کی بہت زیادہ کفالت کیا کرتی تھی۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کے گھر گھر میں جو ہے وہ یتیم ہو گئے، اور آپ نے بہت زیادہ جب جنگیں ہوئی اور صحابہ کرام کی اس طرح سے شہادتیں ہوتی گئی تو پھر ظاہر ہے بہت یتیم ہو گئے، تو حضرت عائشہ کیا کرتی کہ وہ بچے کو چھوٹا سا جو شیر خوار بچہ ہوتا اس کو لے لیتی اور اس کو دودھ پلاتی، اور اس سے جو ہے وہ کیا کر دیتی، وہ بچے کی رضائی ماں بن جاتی۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے اپنی بہن سے جو ہے وہ روز دودھ پلوا لیتی اور اس کی خالہ بن جاتی۔ یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر بات ہے کہ وہ اپنی بہنوں سے ان کی رضاعت کا معاملہ کروا لیتی اور وہ خالہ بن جاتی، اور پھر وہ ان کو ساتھ تعلیم اور تدریس کا معاملہ کرتی، اور پھر وہ مختلف عالم اور محدثین اور بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ علماء دین جو ہیں وہ ان میں سے بنے، کیونکہ جب وہ محرم ہو جاتے ہیں ظاہر ہے وہ رضاعت کے حوالے سے وہ محرم رشتہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آنا جانا اور تب تعلیم و تدریس کا معاملہ ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو باقی صحابہ کرام ہوتے تھے جو کہ جن کے ساتھ پردے کا معاملہ بہرحال ابھی چل رہا تھا، وہ ان کے ساتھ نامحرم ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، تو پھر پردے کے ساتھ باہر جو ہے وہ بیٹھ کر پیچھے وہ بیٹھ جاتی اور پھر وہ اس طرح سے وہ تعلیم کا معاملہ وہ ان کے ساتھ بھی کیا کرتی تھی۔ تو اس حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو بھی پڑھا سکتی ہیں، اور تعلیم اور تدریس کے لیے جو ہے وہ جب حضرت عائشہ کر رہی تھی پردے کے اندر تو یہ چیز جو ہے ہمارے اسلام میں جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے وہ ایک اور بڑا خوبصورت ہمیں طریقہ نظر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کو یتیم نظر آتا تو اس کے ساتھ بڑا شفقت سے معاملات کیا کرتے تھے۔ ایک دن عید کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے نماز پڑھنے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، تو نماز پڑھ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے واپس آ رہے تھے تو گلی کے ایک کونے پر ایک بچہ یتیم سا وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے بولا کہ آپ کو اس سے کیا، آپ جائیں اور اپنی عید منائیں، آپ کو کیا پرواہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کو جب لمس سے محسوس ہوا کہ محبت کا احساس ہوا تو پھر اس نے جو ہے نا بتانا شروع کیا، اور اس نے بتایا کہ میرا باپ جو ہے وہ مر گیا تھا تو میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور پھر میرے باپ نے جو ہے وہ ہم سب کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا، اور اب جو ہے میرے پاس نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، نہ کپڑے ہیں، اور آپ سب لوگ جو ہے عید منا رہے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری ماں کو بھی نکال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا اور کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہوں اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہوں؟ تو اس نے کہا، یہ سن کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دم چمٹ گیا بچہ، اور بہت ہی جیسے اپنائیت کا احساس ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچے کو گھر لے آئے، عید کا دن ہے دیکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے حضرت عائشہ کو دیا اور اس کو کہا کہ ان کو کہا کہ اس کو نہلا دھلا کر اور صاف ستھرے کپڑے پہناؤ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس بچے کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا۔ یہ عید کا دن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور معاملات آپ لوگ دیکھ لیں، ہماری عیدیں آتی ہیں گزر بھی جاتی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس پڑوسی ہمسائے کے بچوں کے پاس عید کے کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں، اور فیملیز رہ بھی رہی ہوتی ہیں اور پورے سال رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہماری توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کے بچوں کے لیے عید پہ کوئی خوشیوں دینے کا معاملہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی جو ہے وہ معاشرے کے یتیم بچوں کی کفالت کا معاملہ کریں۔ حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی دسترخوان پہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے دسترخوان پہ کوئی یتیم بچہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا تھا، اس وقت تک وہ اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں وہ صحابہ کرام اتنے اونچے درجوں پر پہنچ گئے۔ اللہ ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں، اگر ہم
آج ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی پڑھیے، اپنے بچے پڑھا لیں، اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر لیں، ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہم دوسروں کے کہاں جی آپ کے اپنے خرچوں کے تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا، لمٹس ہی نہیں ہے. آپ جتنا بڑھاتے جائیں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اپنی ایک نا اپنی وہ بنا لینی چاہیے، اپنی لمٹ بنا لینی چاہیے، بس اتنا، اس سے زیادہ میں نہیں کروں گی، چاہے میرے پاس آ بھی جائے میں نے نہیں کرنا، وہ میرا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، وہ کسی اور کا ہے، پھر ڈھونڈے وہ کون ہے، کس کو دینا ہے. ہم اگر یہ خود نہیں کریں گے نا تو کوئی اور آگے نہیں کرے گا. اور یقین مانیے ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. آج جن کے بچے نہیں ہوتے وہ علاج پہ تو پیسہ پانی کی طرح بہاتے چلے جائیں گے، لیکن کسی یتیم بچے کی کفالت کا ذمہ نہیں اٹھائیں گے. کیا پتا اس یتیم بچے کی کفالت کی وجہ سے، اس بچے کی دعاؤں سے ہی آپ کی زندگیاں سنور جائیں اور پتہ نہیں کیا کیا مل جائے. اور وہ بچہ جو آنے والا، جو میڈیسنز اور علاج سے آنے والا تھا، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سوئے جاریہ بن جائے، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، خدا نہ خواستہ. آج ہم معاشرے کے یتیم بچوں کو نہیں پکڑ رہے، نہیں ان کا سہارا بن رہے، تو ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں غربت بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ جو چینا جھپٹی اور وہ چور چکے اور وہ سارے کے سارے معاملات وہ کون کر رہا ہے؟ پھر یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ خود کچھ دھماکے آپ سب کو پتا ہے، میرے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ ان کے ماں باپ کو مار دیا اور ان کو وہاں پہ برین واشنگ کی جاتی ہے، وہ جاؤ اور خودکش حملہ کرو اور تم سب کو اڑا دو، ٹھیک ہے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. ہم لوگوں نے کیا کسی کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے؟ کیا ہم نے ان کو معاشرے کا بہترین شہری بنانے کا معاملہ کیا ہے؟ آج خود ہم اپنے سارے اعمال کے قصوروار ہیں، اور یہ سارے عذاب بھی جو ہے وہ ہماری ہی وجہ سے ہم پر منڈلا رہے ہیں. کتنی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ آج ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے یتیم بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے ڈھونڈیں اور ان لوگوں کے اوپر کفالت کا معاملہ کرنے کا معاملہ کریں. اپنا اپنا رول، کم سے کم ایک گھر ایک بچے کو تو اٹھا لے، کتنے بچوں کی کفالت کا معاملہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے. آسانی سے ابھی بھی آپ جائیں، کسی آبادی میں جائیں، کسی آبادی کی کسی غریب عورت سے اپنے راہ و رسم بڑھوائیں، جو اچھی نیک عورت ہو، اس کو پوچھیں، وہ آپ کو ساری معاشرے اپنی لوکیلٹی کے بارے میں ساری انفارمیشن دیں گی. وہ آپ کو بتائے گی فلاں بچہ ہے، فلاں بچے ہیں، اس کا میاں مر گیا ہے، وہ عورت جا کے سارے گھروں میں خود کام کرتی ہے، اس کے 5 بچے ہیں، اس کے 6 بچے ہیں، اس کا 1 بچہ ہے، مطلب آپ کو مل جائیں گے. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. بہترین صدقہ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے. ابھی ہم اگلی والی بات جو کریں وہ کیا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو یتیم کو کھانا، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے اکساتا ہی نہیں ہے. کیا ہے بہترین صدقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا. بہترین صدقہ یہ ہے تو کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے میووں میں سے کھلائے گا. جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت کی شراب طہور پلائے گا. اور جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. ہم اتنے بڑے اجروں کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ والے کپڑے تو بھی مجھے ضرورت ہے، ابھی میں یہ نہیں دے سکتی، اور یہ تو میں فلاں 2 سال کے بعد دوں گی، یہ فلاں فلاں ہے نا اس کو دوں گی. ابھی میں کل ہی پڑھا رہی تھی بچیوں کو تو میں ان کو سمجھا رہی تھی اور بخل کے حوالے سے ان کو ایکسپلین کر رہی تھی کہ جو بھی آپ کو بتائے گا 1-1.5 سال آپ نے ایک چیز استعمال نہیں کی ہے، آپ کی پرانی ہو گئی ہے، خراب ہو رہی ہے، آپ اس کو دے دیں. تو ان بچی نے سوال کیا کہ نہیں اللہ کی راہ میں تو اچھی چیز دینا چاہیے، تو پھر وہ خراب چیز کیوں دیں؟ ہم تو یہ پھر یہ سوچ کے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو خراب ہوگی، یہ نہیں دیتی، اچھی والی چیز دوں گی اللہ کی راہ میں. تو آپ دیکھیے یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ نہیں یہ تو خراب ہو گئی، اس کو کیا دینا ہے، اچھی والی دینا، اللہ کی راہ میں دینی ہے. تو اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے تو ہم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بنائی دی ہے نا. اب آپ 5,000 کا جوڑا ہے وہ آپ اٹھا کے میڈ کو تو نہیں پکڑاتے، صحیح ہے نا، آپ نے اسی کے لیول کی عورت کو دینا ہے جو سفید پوش ہو، جس کے بھرم رہ جائے، جو کسی کے گھر آتی جاتی ہے، اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ بہتر جوڑا اس کو دے دینا. یہ تو اللہ نے کیٹیگریز بنائی، ہم نے تو نہیں بنائی. یہ بھی شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس جو خراب چیز ہے وہ بھی آپ دے کے کوئی اجر پائیں. اول تو اجر بہترین چیز دینے کا ہے، لیکن
اب میں آپ کو اگر اپنے لیول کی چیز دینا چاہوں گی اور میں آپ کو اگر کوئی خراب چیز دوں گی تو مجھے گناہ ہوگا. مجھے آپ کو اسی لیول کی چیز دینی چاہیے. لیکن جو بہت لو لیول اللہ تعالیٰ نے بنائے, میں نے تو نہیں بنایا, لیکن میں یہی کہوں گی کہ جو ذرا غریب لوگ ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح کی چیز دیں جو ان کے لیے ٹھیک ہوگی. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ بھی ایک یہ جو فرق ہے یہ اللہ نے رکھا ہے, میں نے اور آپ نے نہیں رکھا. تو اس لیے ہمیں دینا ہے, وہ بھی دینا ہے, وہ بھی دینا ہے. اچھی چیز دینی ہے, اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے. اللہ کی راہ میں ضروری نہیں ہے کہ صرف غریبوں کو ہی دیا جائے, اللہ کی راہ میں اچھے لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں مسافروں کو, امیروں کو, جہاد میں, اور پھر آپ کے اپنے سفید پوش لوگوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. آپ کے اپنے بہن بھائی بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے موجود ہیں. سمجھ آئی؟ صلہ رحمی میں وہ کیا ہے, وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا سب آپ نے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے وہ ترغیب ہی نہیں دے رہا. اب مسکین کو کھانا کھلانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جی کون سا اسلام بہتر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو اور کھانا کھلاؤ, سلام کرو اور کھانا کھلاؤ, یہ اسلام بہتر ہے. شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مبعوث ہوئے, نبوت نازل ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے سلام کرو اور کھانا کھلاؤ, سلام کرو اور کھانا کھلاؤ. اس وقت ظاہر اتنی غربت تھی, اتنی قسم پرسی کا معاملہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی بھیجو کہ تم میرے سے امن اور سلامتی میں ہو, اور بس کھانے کھلاؤ, لوگوں میں بانٹو. آج دیکھ لیجیے غربت کا معاملہ کتنا ہے کہ آج ہمیں کھانے نہیں کھلانے چاہیے. آپ جا کے دیکھیے گورنمنٹ ہاسپٹلس کے باہر جا کے کیسے بیچارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, نہ کھانا, نہ رہائش, نہ جگہ, سخت ٹھنڈ میں بھی وہ وہاں بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی لے جائے ان کے لیے کھانا وہاں پر تو لپک کر لیتے ہیں وہ وہاں پر. آج بھی بہت لوگ موجود ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے, وہ تو مسافر ہیں, وہ تو دوسرے شہروں سے آ کے بیٹھے ہیں. ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمیں صرف اپنے پیٹوں کی پڑی ہے, اپنے کپڑوں کی پڑی ہے, اپنے گھروں کی پڑی ہے, اور اپنی ساری چیزوں کی پڑی ہے. اللہ سبحانہ, یہ مسکین لوگ ہیں, ان کے پاس تو اپنی دوائی داروں کے پیسے نہیں ہیں. ہم نہ خود کھانے کھلاتے ہیں, نہ دوسروں کو اس کے لیے ابھارتے ہیں. اتنی خوبصورت کوئی آپ لوگوں سے مل کے کوئی ایک ایسی بنا لے, کمیٹی بنا لے, جہاں پہ ہر مہینے 100 200 جتنے بھی آپ ہر مہینے مینس کے ہر ہفتے جو ہے آپ لوگ کلیکٹ ہوتے ہیں, ایک 100 روپے بھی اگر آپ دے دیں گے, 200 روپے بھی دے دیں گے, تو پتہ نہیں ایک دیگ پک جائے گی, 2 دیگیں پک جائیں گی, جو کسی ہاسپٹل کے باہر جا کے ہم ہر روز بانٹ سکا کریں گے. ہے کہ نہیں؟ کتنی ضرورت ہے بات. اور کسی چیز کی ضرورت نہیں, کوئی تھالی, کوئی پلیٹ, کوئی گلاس کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف شاپرز میں بھی ان کو ڈال کے دیں گے, وہ اس میں بھی کھا لیں گے. اتنے بھوکے لوگ آج بیٹھے ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, وہ نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو ابھارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والا عمل ہے. اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ اس دن پوچھے گا, اے ابن آدم, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ کے کہے گا انسان, اے اللہ تو بھوکا تھا, تو رازق ہے, تو کیسے بھوکا تھا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں شخص بھوکا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. سوچیں, آج 40 گھر آگے پیچھے, دائیں بائیں ہمارے محلہ ہے, وہ آ کے پوچھ لے گا کہ میں تو بھوکا تھا, تو نے مجھ سے پوچھا نہیں. ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان خود پیٹ بھر کے کھا کے سوچے اور اس کا پڑوسی اور ہمسایہ بھوکا رہے. اور اگر مسکین ہے وہ اور پھر بھی وہ بھوکا رہ جائے تو پھر کتنا سا گناہ ہوگا. اور مسکین کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, میں کسی بیوہ اور کسی مسکین کی مدد کے لیے نکلوں, مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں 2 ماہ مسلسل اعتکاف کروں. کسی مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے, کسی بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا کیسا ہے؟ ایسا ہے کہ جیسے دن بھر روزے رکھنے والا اور رات بھر جہاد کرنے والا, ایسا ہے وہ شخص. اور آج ہم کسی مسکین کے ساتھ اس کے کام کے لیے نہ کسی ہاسپٹل جا سکتے ہیں, نہ ہم اس کے ساتھ کوئی اس کے دفتر میں جانا ہو, کوئی سوئی گیس کا معاملہ ہو, کوئی کسی کا بلنگ کا پرابلم ہو. وہ بیچارے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, مسکین ہے بیچارے, وہ نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ پوٹینشیل دیا ہے, ہمیں ایبلٹی دی ہے, کتنا بڑا اجر ہے اس کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری ہمسائی ہیں, ڈاکٹر ہیں,
ایک ڈاکٹر کتنا کما لیتی ہیں، وہ ان کے روزانہ وہ دیتی ہیں. میرے کوارٹر والوں کو 6 لوگ ہیں، 4 بچے اور میاں بیوی، روزانہ کھانا آتا ہے، روزانہ کرنے والے آج بھی بہت لوگ موجود ہیں. اسی وجہ سے شاید ہمارا ملک چل رہا ہے، لیکن اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل، ویل ہے کس کے لیے ہے؟ ویل کیا تھی یاد ہے آپ کو؟ جہنم کی گہری کھائی. ویری گڈ. ویل ہے لل کس کے لیے؟ مصلین، نمازیوں کے لیے جہنم کی گہری کھائی ہے. نمازیوں کے لیے گہری کھائی جہنم کی. پہلی بات تو یہ کہ نمازی کس کو کہتے ہیں؟ جو 1-2 نماز پڑھتا ہے اس کو نمازی کوئی کہتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں نمازی؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اسی کو لوگ نمازی کہتے ہیں. باقیوں کو تو بے نمازی کہتے ہیں، ہے نا. اس کو تو 2-4 پڑھتا ہے، اس کو تو کوئی نمازی نہیں کہے گا. نمازی اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نمازیوں کے لیے جہنم کی گہری کھائی ویل ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ان نمازیوں کے لیے گہری کھائی ہے. کون سے نمازی ہیں یہ کوئی نماز پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے گہری کھائی ہے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں. کون سے نمازی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کون سے نمازیوں کی بات ہو رہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں. یعنی نمازی بھی ہیں لیکن نمازوں سے غافل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن بے وقت کی نماز پڑھتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ ہیں جو نماز کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں 5 کی 5 لیکن ساری جمع کر کے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے میں ابھی عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لوں گی. وہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ بازار گئے ہوئے تو چلو میں مغرب کے ساتھ پڑھ لوں گی. وہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، چلو کوئی نہیں عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ لوں گی. پڑھ لیتے ہیں نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں. صبح کی نماز دیر ہو گئی، چلو کوئی نہیں اب آرام سے دیر سے پڑھ لوں گی. اب ابھی آنکھ نہیں کھل رہی تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کو، جب اٹھوں گی 9-10 بجے تو پھر پڑھ لوں گی. کیا ہے ایسے نمازیوں کے لیے؟ ویل للمصلین، وقت کو ٹال کر پڑھتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں لیکن وقت کو ٹال کے پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں وقت پر نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سستی سے نمازیں پڑھنا کس کی عادت ہے؟ منافق کی نشانی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. وہ آتے نہیں نمازوں کی طرف مگر سستی سے آتے ہیں، کسمساتے ہوئے آتے ہیں. یہ منافقین کی صفت ہے. اسی لیے تو وہ علم میں جائیں گے. پڑھتے تو تھے لیکن سستی سے پڑھتے تھے. کیا منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ تو باجماعت نمازیں پڑھتے تھے نبی کے پاس جا کے. سمجھ آ رہی ہے؟ جہنم کی سب سے گہری کھائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں وہ جائیں گے. ویل ہے وہ. اللہ ہمیں منافق ہونے سے بچائے. اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت. اس کے علاوہ کچھ پڑھنا کچھ چھوڑ دینا، کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا، 3 پڑھ لی 4 پڑھ لی. اور کچھ لوگ بڑے فخر سے یہ بات ہے آ کے کہتے ہیں میں 3 نمازیں تو پڑھ لیتی ہوں، بس 2 میں پڑھنے میں مجھے بڑی سستی ہوتی ہے. وہ صبح اور عشاء کی نماز پڑھنے میں جو ہے نا وہ میرے سے اٹھا نہیں جاتا، مجھے سستی ہوتی. میں 4 تو پڑھ لیتی ہوں، بس صبح نہیں اٹھا جاتا. میں 4 تو پڑھ لیتی ہوں، بس رات کو نہیں پڑھی جاتی. میں ساری پڑھ لیتی ہوں، صرف میری عصر کی نماز جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے. میں ساری پڑھ لیتی ہوں، ظہر کی نماز نہیں نکل جاتی ہے. تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ساری پڑھ لوں. آ کے بڑی ساری بات کر کے اور بڑے فخر سے بولتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں کہ میں کہہ کے میں بڑی ذمہ ہوں. نہیں، اگر آپ نہیں پڑھتے نہیں کر رہے اللہ سے معافی مانگے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. بد سے بدنام برا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اس کے اچھے ہونے کے مواقع کم ہو جاتے ہیں. نہیں ہو رہا اپنی اس چیز کو اپنے عیب کو اپنے تک رکھیں. اللہ سے توفیق مانگے، اللہ مجھے توفیق دے اور
मेरे ऊपर से इस सुस्ती के गलबे को हटा दे। और अल्लाह से तौफीक मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी मदद करेंगे। याद रखिएगा, नेकी के लिए जब अल्लाह ताला से दुआ की जाती है ना, नेकी के अमल के लिए, अल्लाह उस दुआ को जरूर कबूल करते हैं। कभी भी नेकी के अमल की तौफीक मांगेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको उस अमल के लिए तौफीक ना अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर देते हैं, क्योंकि वो उसका वादा है, तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। अल्लाह पे तवक्कुल करके मांगे, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे आसान करते हैं। असल बात यह है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की ये बेदारी है, हमसे कहाँ प्यार है, तुम्हें नींद तुम्हें प्यारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने आपको बता दी हदीस, लेकिन एक और गफलत का मामला ये है कि नमाजों से गफलत ये भी है कि नमाजें तो पढ़ ली, लेकिन नमाज का जो लिबास है उससे आप गाफिल हैं, वो दुरुस्त नहीं है। वुजू सही नहीं किया, आपका जो लिबास था वो ठीक नहीं था। वो हमारे साथ एक लड़की नमाज पढ़ा करती थी, हमारे साथ हमारी स्टूडेंट लाइफ में। उसके बाल कटे हुए थे सारे, तो दुपट्टा शायद उसको पता ही सही नमाज पढ़नी आती थी कि नहीं पढ़नी आती थी। तो हम सब ने जब मिले होना, तो हम नमाज पढ़ते तो बांध के बकायदा दुपट्टा पढ़ते थे। वो ऐसे दुपट्टा लेती कि वो ढीला ढीला सा, बिल्कुल गर्दन भी सारी नजर आ रही है, बाल भी यहाँ से निकल रहे हैं, वो बिल्कुल ढीला ढीला टिश-टाश स्टाइल में दुपट्टा लिया और जी नमाज पढ़ना है। वो बाकायदा ना, मतलब सिर्फ हल्का सा दुपट्टे को 4 फोल्ड्स कर लें और यूं करके बस हल्का सा डाल लें और इस तरह से वो नमाज में। तो मैं तो सोचा करती थी पता नहीं इसको नमाज आती भी है कि नहीं। तो नमाज का एक लिबास है प्रॉपर, एक सतर छुपाने का अमल होता है जो हमें करना होता है। बाकायदा सारा बल हमारे उसमें छुपे हुए हो, जो सतर है हमारी वो सारी ढपी हुई हो, उसके अंदर सिर्फ हाथ कलाई तक और चेहरा और पाँव नजर आ सकते हैं। ऐसा ही है ना, ये पूरा सातिर लिबास है जी। तो कलाई तक ना, तो यहाँ तक नजर आ सकते हैं, तो ये एक सातिर लिबास है। फिर एक वुजू है, वुजू नहीं है, प्रॉपर वुजू नहीं किया। आप में फरमाया था ना, वैलुल लिल अक़ाबि मिनन नार, कि खुश्क एड़ियों से जहन्नम की आग है। एक शख्स को वुजू करते देखा, 3 मरतबा उसको कहा जाओ दोबारा वुजू करके आओ। फिर आपने फरमाया वैलुल लिल अक़ाबि मिनन नार, कि तुम्हारी खुश्क एड़ियों से तो जहन्नम की आग है, यानी कि इससे तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। तुम्हारी तो एड़ियां वुजू में खुश्क रह रही हैं, पूरी एड़ियां सही तरह प्रॉपर धो, पूरा हाथ मल के, पूरा बाकायदा कोनियों से भी अच्छी तरह से मल के, पूरा वुजू प्रॉपर बाकायदा तौर पे सही तरह से किया जाए। एक बाल बराबर भी खुश्क रह गई जगह तो नमाज ही नहीं होनी। फरिश्तों ने तो वो पलट के मुंह पे दे मारनी है, तो फिर मुसल्लीन कैसे रहे? वैलुल लिल मुसल्लीन हो गए ना, फिर तो वो नमाजी ना रहेगी जो हमारी वो नमाजें हमें कुछ दे जाए। इसी तरह हमें नमाज की जो लिबास था वो हमें सही करना चाहिए। फिर ये कि नमाज में ये गफलत के दिल गाफिल है, पता ही नहीं कि किसके सामने खड़े हुए, कैसे खड़े होना है नमाज में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था नमाज में एहसान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नमाज में एहसान ये है कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये नहीं सोच सकते तो कम से कम ये जरूर सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये है एहसान, ये फीलिंग हो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, इस फीलिंग के साथ नमाज पढ़ी जाए। और ये कि निगाह कहीं और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, जबान से कुछ और निकल रहा है, हाथ कहीं और चल खुजा रहे हैं, कभी दवाइयां आ रही हैं, कभी कपड़े सही हो रहे हैं, नहीं, ये भी नमाजों से गफलत का मामला है। और फिर नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरते ही गाफिल हो गए कि अभी अल्लाह से बातें क्या किए थे, अभी अल्लाह से कहकर क्या आए हैं। ये भी गाफिल हो गए कि हमारी नमाज हमसे मुतालबा क्या कर रही थी। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज वो है जो फहश और मुनकरात से रोके। आप सल्लल्लाहु से पूछा गया कैसे पता चले मेरी नमाज कबूल हो रही है। आपने फरमाया तेरी नमाज अगर तुझे फहश और मुनकरात से रोक रही है तो इसका मतलब है तेरी नमाज कबूल हो रही है। उसकी नमाज कबूल नहीं हो रही जिसकी नमाज ने उसको फहश और मुनकरात से नहीं रोका। आज हम नमाजों से गाफिल नहीं है, ये सब पढ़ते हैं सुनते हैं तो लगता है हमारी तो नमाजें जो हैं वो तो पता नहीं क्या है। अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमें वैलुल लिल मुसल्लीन होने से बचा ले।
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ان کے لیے بھی ویل ہے جو دکھاوا کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ لوگ جن کے لیے، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ دکھاوے دو طرح کے، ایک تو نماز کے لیے ہم دکھاوا لے لیں اور ایک دوسرا دکھاوا لے لیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کی نماز شرک ہے۔ پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھاوے کی نماز کیا ہوتی ہے؟ آپ نے پوچھا نا نماز میں ریا شرک ہے، تو پوچھا نماز میں ریا کیا ہوتی ہے، یعنی دکھاوے کی نماز کیا ہوتی ہے، یا نماز میں دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ریا یا دکھاوا یہ ہے کہ تم محض اپنی نماز یا اپنا قیام اور سجدہ محض اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا بچہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیری میاں تجھے دیکھ رہا ہے، تیری بہن تجھے دیکھ رہی ہے، تیری دوست تجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر نماز میں لمبا قیام سجدہ تشہد کچھ بھی آپ لمبا اس لیے کر لیں کہ وہ دیکھ رہی ہے، تو آپ نے کس کے لیے نماز پڑھی؟ اللہ کے لیے کہ اس کے لیے؟ اس کے لیے۔ آپ نے تو اس کو دکھانے، اس کو خوش کرنے کے لیے بڑی اچھی لمبی لمبی نماز پڑھی تھی، تو پھر خوش کس کو کرنا تھا؟ اللہ کو کہ اس کو؟ اللہ کو۔ اللہ کو نہیں کیا، اس کو کر دیا تو کیا کر لیا؟ شرک کر لیا۔ تو ریا تو پھر شرک ہو گیا نا، اس لیے جو شرک کرنے والے ہوں گے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم کی گہری کھائی میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچا کے رکھے، اللہ ہمیں دکھاوے کی نمازیں پڑھنے سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا دکھاوا کیا ہے؟ لوگ بڑے بڑے دکھاوے کرتے ہیں، مال و دولت کے دکھاوے ہوتے ہیں، بڑے حسن و جمال کے دکھاوے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کے دکھاوے ہوتے ہیں، بہت اپنی عزت و شہرت اور ناموری کے دکھاوے ہوتے ہیں۔ کہاں سے آتا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ نے مجھے حسین بنایا ہے، اس میں میرا کمال ہے؟ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ آج میرے پاس مال و دولت ہے، یہ میرا کمال ہے کہ اللہ کا کمال ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سوچ رہے ہیں کہ نہیں مال و دولت ہے تو ہمارا کمال ہے، تو ہم نے کمایا ہے۔ رزق ہماری تقدیر میں لکھا ہے، یس، مانتے ہیں نا اس بات کو؟ ہم نہیں بھی کماتے، جو رزق ہے وہ تو ملنا ہے۔ پھر ہم کس چیز پر دکھاوا کرتے ہیں؟ اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اگر حسین بنایا اللہ نے بنایا، پیسہ مال و دولت دیا تو اللہ نے دیا، علمی ذہانت قابلیت دی تو اللہ نے دی۔ میرے اندر کوئی تھا کہ میں اپنے آپ کو ذہین کر لیتی؟ میرے اندر تھا کہ میں اپنے آپ کو امیر کر لیتی؟ میرے اندر تھا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہترین سے بہترین خوبصورت بنا لیتی؟ کچھ ہے میرے اندر اختیار؟ جب ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر دکھاوا کس چیز کا؟ کس چیز پہ ناز اور کس چیز پہ فخر؟ کتنی بے وقوفی کا معاملہ ہے نا، کس چیز پر دکھاوا کیا جا رہا ہے؟ جو دی ہی اللہ نے، جو آئی ہی اللہ کی طرف سے، پھر میں ابھی خواہ دکھاوا کر کے اپنے آپ کو گناہگار کیوں کروں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ھم یراؤون، وہ دکھاوے کرتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں اس ذات کی کرم نوازی ہے، نہیں تو میں تو کسی قابل نہیں تھی۔ جب یہ انسان سوچ لیتا ہے نا، وہ سارا دکھاوا وہیں رہ جاتا ہے۔ مجھے کس چیز پہ ہو فخر اور غم غرور؟ میرے تو بس اور اختیار میں کچھ نہیں، آج ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے کل تو نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے نا، تو پھر دکھاوا ہم سب پانی میں بہ جاتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ مانگنے کی چیزوں کو دیتے نہیں ہیں۔ یمنعون الماعون کی دوسری تفسیر بھی آتی ہے اور وہ یہ آتی ہے، مختلف مفسر قرآن انہوں نے کہا کہ اس سے مراد مانعین زکوٰۃ ہے، کہ ان سے زکوٰۃ مانگی جاتی ہے اور وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یمنعون الماعون، وہ زکوٰۃ دینے سے مانے ہو جاتے، انکاری ہو جاتے، ان کے لیے بھی جہنم کی ویل کی وعید ہے۔ اور دوسرا کون ہے یہ؟ حضرت ابو ہریرہ سے اس کا مطلب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کلہاڑی، ڈول اور اسی نوعیت کی دوسری چیزیں۔
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسے اس کو لیتے تھے کہ گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں اگر کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے، جیسے سیڑھی ہو گئی، جیسے ہتھوڑی ہو گئی، کلہاڑی ہو گئی، یا مختلف قسم کی مختلف چیزیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں ضرورت کے حوالے سے، تو اس کے لیے آتا ہے کوئی ویئنگ اسکیل ہے، کوئی کوکر ہے، کوئی اوزار ہے، کوئی رینچ ہے، کوئی پلاس ہے، کوئی پیچ کس ہے، مختلف مانگ لیتے ہیں. کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی اور آپ اپنے نیبرہڈ سے مانگ لیتے ہیں تو یمنعون الماعون، جو چھوٹی چھوٹی ادھار پہ دینے والی چیزیں، ادھار نہیں مینس کے مانگ لینے پر استعمال کی چیزوں کو دینے سے منع ہو جا کر دیتے ہیں. ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. ادھر نمازیں پڑھتے ہیں اور ادھر اپنی کوئی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ دوسرے کو دینے سے منع کر دیتے ہیں. بہت پڑوسی منع کر دیتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں. حکم کیا ہے؟ منع نہیں کرنا، آپ نے دے دینا ہے، اور یہ بھی نہیں نیت کرنی کہ واپس ملے گی. وہ دے دے تو ویل اینڈ گڈ، وہ نہ دے تو کوئی بات نہیں. اتنا بڑا دل ہونا چاہیے. کوکر رکھ لے تو رکھ لے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں تم یہاں پہ دیکھ لے، اب یہاں پہ دیکھ لے، اللہ اس کے بدلے میں تو دے گا. بالکل صحیح انہوں نے فرمایا، 10 دے گا، 1 کا بدلہ 10. اللہ کا تو وعدہ 10 کا ہے. نیت اگر اس سے بھی اچھی ہے تو پھر 700 گنا تک 700 کوکر مل جائیں گے. آپ فکر نہیں کریں، دے دے. یعنی کہ یمنعون الماعون میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دے دیں اور پھر وہ دھار میں دیں گے اور پھر وہ مانگ لیں گے. نہیں، وہ دے دیں تو دے دیں. ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ دے گا واپس. وہ نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، آپ دے دیں. اتنا بڑا دل ہمارا ہونا چاہیے. ہاں، تو یہ ہے اس کا اصل مطلب. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کی تنگیوں سے محفوظ فرمائے. یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے چیز؟ اصل میں یہ دلوں کی تنگی ہے، شح نفس ہے. اللہ نے فرمایا نا وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دل کی نفس کی تنگی سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا. تو ہم یہ دل کی تنگی ہے جو آپ کسی کے مانگنے پہ اپنی کوئی چیز نہیں دیتے. اور یہ ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزوں کی بات ہے، یہ گاڑی کی بات نہیں ہو رہی، یہ بہت بڑی بڑی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی. کہ اب بعض لوگ اس چیز کو اس طرح لے لیتے، میں نے اس سے گاڑی مانگی تھی اور میری پڑوسن اس کو مجھے گاڑی دینے سے انکار کر دیا. وہ اس پہ وہ لائبل نہیں ہے کہ وہ گاڑی آپ کو دیتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بھی ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے، نہیں تو بعض لوگ اس چیز کو بھی بہت بڑا بنا دیتے ہیں اور کہ جی ہم نے ہمیں کہا تھا ہمیں ٹی وی دے دو، ہمارا فلاں کام ہے اور ہمارا یہ، اس نے فٹافٹ منع کر دیا. بہت بڑی بڑی چیزوں کی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ دے دیں. اگر اور ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ آپ کو واپس دیں گے. وہ دے دیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں دیں تو کوئی بات نہیں. دیتے وقت یہ ہم سوچ لیں کہ میں یہ دے ہی رہی ہوں. بہت ساری چیزیں اتنی آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ایک ایک چیز کا نام دینا تو ضروری نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں جو نہیں دیتا نا وہ دلوں کی تنگی ہے، اور یہ دلوں کی تنگی کہاں لے کر جاتی ہے؟ بخل کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ جو اللہ نے یہ فضل مجھے دیا ہے یہ میرے لیے ہی ہے. بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے برا ہے. سيطوقون، انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہرس اور طمع اور لالچ اور بخل کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر جمع کر کے رکھی ہوئی ہے نا، دوسروں کو نہیں دیتے فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ ان کے گلوں کا طوق بن جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صدق اللہ العظیم. سورہ کوثر. سورہ کوثر بڑی خوبصورت کچھ صورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، اور 1 رکوع ہے، 3 آیات پر مشتمل یہ صورت. چھوٹی اور مختصر جامع ترین صورت ہے. بہترین نعمتوں کا پیغام دینے والی صورت ہے، اور نعمتوں میں اپنائے جانے والے رویے کو بتانے والی صورت ہے. کون سا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے نعمت کے ملنے پر؟ ایک تو ہم ابھی سورہ قریش میں پڑھ کر آئے ہیں، اور اب اس صورت میں بھی ہمیں نعمت کو ملنے کے اوپر جو رویہ مومن کو اپنانا چاہیے وہ ہمیں ملے گا. حضرت انس بن کعب سے آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شان و نزول کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں بیٹھے ہوئے تھے.
اور आप पर कुछ ऊँग किसी कैफियत तारी हो गई, आप उसके बाद उठे और मुस्कुराहट तारी थी, तबस्सुम की वजह दरियाफ्त की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और फिर ये सूरह कौसर तिलावत फरमाई। तो इससे पहली बात तो ये कि हमें ये सबक मिल रहा है कि कुरान पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। कुरान का हुक्म तो क्या है, फइज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताऊज़ पढ़ लेना चाहिए। लेकिन सुन्नत के रवैये से हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी जवाज मिल रहा है और इस हदीस में खास तौर से पता चल रहा है। तो लिहाजा औज़ के बाद फिर हमें औज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने के बाद फरमाया कि खुद पूछा कि तुम्हें मालूम है कि ये कौसर क्या है, और आपने फरमाया कि ये एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे अता की है। और एक और बहुत तवील हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था कि जब वो मेराज पर गए थे तो उन्हें इस नहर को दिखाया गया था जन्नत में कि ये वो नहर है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको अता की है। और इस नहर से अब वो नालियां निकाली जाएंगी और हशर के मैदान तक लाया जाएगा और उसमें फिर एक हौज की तरफ बना दिया जाएगा जहां से इस नहर से नालियां निकाल के उस हौज की तरफ डाल दी जाएंगी और नहर का पानी हौज में आएगा जिसको हम हौज़े कौसर कहते हैं, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, देखिए पीछे, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने अता किया है आपको, बेशक हमने अता किया है आपको कौसर। गोया इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आपको नहीं दी या किसने दी है, कहां से आ गई है, हमने अता की है, हम ही ने अता की है। 2 दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला बावर करवा के फरमा रहे हैं कि अता करने वाली जात कौन सी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है। अता पैगाम क्या मिल रहा है कि अता करने वाला रब वो ही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला है। लिहाजा जब अल्लाह अता करता है हम खुद नहीं हासिल कर सकते, ये अल्लाह की अता होती है जो अल्लाह कोई नेमत दे देता है, हमारे बस या इख्तियार में नहीं होता कुछ हासिल कर लेना। कुछ लोग सारी उम्र जो है वो रियाज़ें करते रहते हैं, रियाजतें करते रहते हैं, लेकिन उनको वो चीज नसीब नहीं होती। और कुछ लोग जो होते हैं उनको फौरन नसीब हो जाती है, ये अल्लाह की अता होती है। और अल्लाह ने यहाँ पर बावर करा दिया है अता सिर्फ और सिर्फ मेरी है। लिहाजा मांगना फिर किससे है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना है। देने वाली जात वही है, वही देगा तो उसी से मांगना है। और उसी ने अल्लाह ने क्या अता किया, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने अता किया है आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता किया है। कौसर का बहुत सारा और भी मतलब आता है, जैसे कि एक तो आपको मैंने जैसे नहरे कौसर के बारे में बताया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि ये कौसर क्या है, कि वो नहर है जो मुझे जन्नत में अता की गई है। दूसरा मतलब जो है वो ये कौसर, जैसे अभी हमने वो दुआ याद कर रहे थे तो आसरा से याद किया था, है ना। आसरा क्या है, तरजीह देना, यानी कसरत, एक चीज को की ज्यादती करना। तो ये किस चीज की ज्यादती है, बहुत नेमतों की ज्यादती, बहुत खैरे कसीर, बहुत बेहतरीन चीजें, बहुत भलाइयां किसको दी हैं, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बेहतरीन चीजें दी हैं, बहुत बेहतरीन भलाइयां अता की हैं। कौन कौन सी नेमतें और भलाइयां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई थी। देखिए हमने अभी पीछे आप लोग पढ़ कर आए हैं ना, वो जो सूरत पढ़ी थी हमने, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। लोग कहने लग गए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फतरतुल वही का पीरियड आ गया था, जब वही नाजिल नहीं हो रही थी, चंद टाइम थोड़ा अरसा गुजर गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता था कि जैसे मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। और सारे मुशरिकीन मक्का ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है, वद्दाका रब्बुका वक़ला, वद्दाका रब्बुका वक़ला, तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है। जब हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इस तरह से कहा कि कहीं आपका रब आपसे नाराज तो नहीं हो गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो फौरन पहाड़ों पे चले गए और उनका दिल करता था कि मैं जो है वो छलांग लगा दूं, पहाड़ से नीचे छलांग लगा दूं।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین ہوئے کہ حضور صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ وحی نازل کر کے بھیجا سورہ والضحیٰ کی آیات والضحیٰ، ہاں قسم ہے تمہارے روشن چہرے کی یا تمہارے دن کی قسم یا سورج کی روشنی کی قسم کھائی، اور پھر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے آپ کہہ لیجئے کہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے نا آپ کا پیارا، تو آپ اس کو مناتے ہیں، اور جب آپ اس کو مناتے ہیں نا تو آپ مختلف اپنی اچھی اچھی باتیں گنوا کے اس کو احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ بھی کیا تھا، میں کیسے تم سے ناراض ہو سکتی ہوں، دیکھو میں نے تو فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ بھی کیا تھا، دیکھو میں نے تمہیں فلاں وقت ضرورت تھی، میں نے تمہاری فلاں ضرورت بھی پوری کی تھی، میں تم سے کبھی بھلا ناراض ہو سکتی ہوں؟ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، اگر ہمیں کسی کے ناراضگی کو دور کرنا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی یہی مزاج اور یہی طریقہ نظر آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور یہ کیفیت برداشت نہیں ہو رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، تم یتیم تھے، دیکھو میں نے کیسے تمہیں ٹھکانہ دیا تھا، میں تم سے کبھی ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو ایک تو اللہ کا یہ احسان، یہ نعمت کہ وہ یتیم تھے اور کیسے ان کو ٹھکانہ ملا تھا، کیسے ان کی والد کا انتقال ہوا ان کی پیدائش سے پہلے، پھر 6 مہینے کے تھے تو والدہ بھی چلی گئی، پھر کیسے ان کے حلیمہ سعدیہ کے پاس گیا اور دادا نے ان کی عبد المطلب نے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا، پھر وہ چلی گئی وہاں پر حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، پھر وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر 6 سال کے تھے تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو پھر حضرت عبد المطلب چچا نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا، ابو طالب نے، اور پھر کس طرح سے ان کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ وہ جب جوان ہو گئے تو وہ ان کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ کروا دی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، تم یتیم تھے تو میں نے کیسے تمہیں یہ والدین کی شفقت تمہیں اور ٹھکانہ تمہیں عطا فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد ووجدک ضالا فہدیٰ، پھر نہیں اس کے بعد ہے نا فأغنیٰ، ہم نے تمہیں غنی کر دیا، تمہاری کیسے خدیجہ کے ساتھ شادی کروائی اور تمہیں مالدار ترین عرب کی جو عورت تھی اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی۔ پھر ووجدک ضالا فہدیٰ، پھر تمہیں میں نے راہ ہدایت کا وہ پایا، متلاشی پایا، میں نے تمہیں کیسے راہ ہدایت سے نوازا کہ وہ جا کے بیٹھا کرتے غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ تو یہ ایک اور اللہ کی طرف سے انعام اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوثر کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید اچھے اصحاب سے نوازا، حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، پھر جو تھی آپ کی والدہ تھی، والدہ کون تھی؟ حضرت آمنہ، تو 6 سال پہ مر گئی تھی، فوت ہو گئی تھی۔ پھر کون ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ، حضرت ابو طالب کی جو بیوی تھی نا، انہوں نے ماں بن کے پالا تھا ان کو بالکل، کہ جب فاطمہ ان کا نام تھا، اور فاطمہ بنت قیس، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں، اور ان کی قبر مبارک میں لیٹے، اور قبر میں لیٹنے کے بعد اپنی اس والدہ کے لیے انہوں نے دعا فرمائی۔ گویا جو آپ کو پالتا ہے پھر وہ بھی آپ کی والدہ کی طرح ہی ہوتا ہے، اور اس کی بھی ویسی ہی وہ عزت کرتے تھے، وہ کہنے کو وہ ان کی چچی تھی لیکن والدہ کی طرح اتنا پیار اور اتنی عزت اور احترام۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزت احترام کا معاملہ نظر آتا ہے، وہ جب بھی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے احترام کے لیے، اپنی چادر بچھاتے اور اس پر ان کو بٹھاتے، حالانکہ وہ دیکھے نبی تھے اور کہاں سے کہاں پہنچے۔ پھر ان کے ساتھ جو رضاعت کے معاملات ہوئے، ان کی بہن شیما جو ان کو گود میں اٹھا کے کھیلا کرتی تھی، وہ بھی جب آتی ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی وہ بہت ہی خوبصورت ایسے ہی معاملات کرتے ہوئے نظر آتے۔ بہرحال اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے کہ جو بیٹی تھی وہ کیسی تھی؟ وہ جنت کی خواتین کی سردار تھی۔ پھر وہ جو نواسے دیے وہ کیا ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار عطا فرمائے۔ پھر ان کی جو بیوی عائشہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو صدیقہ بھی ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں بھی جو میری بیوی ہو میں تمہیں ہی منتخب کروں گا، اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے تم ہی کو جنت میں اپنی بیوی بنانا منتخب کیا۔ یہ وہ ہیں
پوچھا گیا کہ کون آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے دنیا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. وہاں پہ اپنی بیویوں کا نام لینا حتک محسوس کیا کرتے تھے مرد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے فوراً عائشہ کا نام لے دیا. تو وہاں پہ ایک دم سے صحابی خود جھینک گئے کہ میں نے یہ کیا پوچھ لیا، اور نبی نے بھی ایک دم سے اپنی بیوی کا نام لے دیا. پھر انہوں نے کہا نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں سے کون پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا؟ یہ نہیں تھا کہ ہاں مردوں میں سے مجھے نا ابو بکر صدیق بہت پسند ہے. نہیں، آپ نے فرمایا اب تو یہ جھیپ گیا ہے نا، اب تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے بیویوں کا نام لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کا باپ، عائشہ کا باپ مجھے پسند ہے سب سے زیادہ. تو یعنی یہ ٹریننگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے خوبصورت صحابہ کرام آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. یہ بھی نعمت کثیر ہے. اصحابی کا نجوم بن گئے، ستاروں کی مانند بن گئے. ایسے جان لیوا، جان چھڑکنے والے جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے. سرفروشوں کی، مجاہدوں کی پوری تعداد. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو داماد عطا کیے گئے، ذوالنورین، 2 نور والی، کون تھے؟ حضرت عثمان. 2 بیٹیوں کے ساتھ شادی ہوئی. پھر ان کی ایک بیٹی کے ساتھ خود شادی کی حضرت عمر کی بیٹی کے ساتھ. پھر حضرت علی جیسا ان کو داماد ملا جن کے لیے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو لخت جگر جو جان کا ٹکڑا ہے، اور فرماتے ہیں کہ عائشہ اور فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص سے تمہاری شادی کی ہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لوگ عطا فرمائے. پھر مدینہ والے لوگوں کی طرف سے معاونت کی گئی اور ان کو بلایا گیا اور کہا گیا آپ ہمارے گھر آ کے ہمارے مدینہ میں اپنا جو ہے وہ ریاست بنا لیں. اس کے بعد غزوات میں فتوحات، پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد دی گئی. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ میں کس طرح فتح مبین ہوئی. پھر اس کے بعد فتح مکہ کا معاملہ ہوا. کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرمائی. تو کیسے خیر کثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے نا. اور ایک اور خیر کثیر، الم نشرح لک صدرک، وہ والی اس میں آپ نے پڑھا تھا، پڑھ کے آ چکے ہیں نا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کیسا ذکر بلند کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تشریح میں بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوگا آپ کا ذکر اس کے ساتھ کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ، مسلمان کا کلمہ ہی نہیں پورا ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہہ دیا جائے. دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پہ کسی وقت بھی اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو. ہر وقت اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ساتھ نبی کا نام بھی لیا جا رہا ہے. یہ ہے رفعنا لک ذکرک. بہت بڑا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام اور نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا. پھر آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا. آپ کے اوپر قرآن آخری کتاب جو ہے وہ مکمل کی گئی، نازل کی گئی، اور آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہودی کہتے تھے کہ یہ آیت ہمارے لیے آتی تو ہم اس دن کو خوشی کا دن بنا لیتے. تو دین مکمل کس پر ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا. رفعنا لک ذکرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بوجھ تھا، جو ان کے سینہ توڑ رہا تھا، کمر توڑ رہا تھا، وہ بوجھ اللہ نے اتار دیا تھا. کون سا تھا بوجھ؟ یہی ایک تو یہ بوجھ تھا کہ جی ہمیں میرے اوپر جو آ رہا ہے وہ سب تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا. دوسرا یہ تھا کہ میں کسی طرح سے اللہ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دوں. یہ بہت بڑا بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر. لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی معاملات کی معاونت فرمائی، اسباب مہیا کیے، فراہم کیے، اور یہ سارے معاملات اللہ آسان کرتا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین خیر کثیر کا معاملہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق القرآن کہا گیا. کانا خلق القرآن، آپ کو فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم. قرآن کی آیت ہے کہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں. آپ کے لیے فرما دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کتنے بڑی بڑی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے.
ہم وہ امتی ہیں جن کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن پاک میں ہماری کسی برائی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کیسے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ہمیں کیسے مخاطب کیا اللہ نے؟ ہمیں کسی طرح ہماری کوئی برائی نہیں. پچھلی جو مغضوب علیہم قومیں تھیں، جو ظالمین قومیں تھیں، ان کی ساری برائیاں ہم نے پڑھ لی ہیں. کتنی برائیاں پڑھ کے آ چکے ہیں ہم، لیکن ہماری کوئی برائی نہیں ہے. ہم وہ خوش نصیب ترین امت ہے جو جنت میں 2/3 ہوں گے، 2/3 ہم میں سے ہوں گے جنت میں انشاءاللہ. اللہ ہمیں جنت کا حامل بنائے. اور ایسا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ باقی انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے مخاطب کرتے ہیں، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین. ایسے مخاطب کیا جا رہا ہے، نام لیکن یا محمد نہیں کہا کہیں گے. اور ساتھ ہی ہم جو امت ان کی، ہمارے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا محبت بنا انداز ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا. پھر ہمیں کہہ دیا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. ہمیں اللہ نے بہترین امت بنایا. اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں بھی شامل فرمائے. دوسرے نبیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام علی عیسیٰ، سلام علی موسیٰ. اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور ملائکہ بھی، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا خوبصورت انداز ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ خیر کثیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئی. اور کتنا خوبصورت ایک دیکھیں موقع کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی بات کر رہے ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت موسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. وہ دعا ہے نا تیری کہ اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور کام آسان کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو کیا فرما رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھولا نہیں؟ اللہ نے خود بخود کھول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، ان پہ سے بوجھ اتار دیا. پھر وہ آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے کوہ طور پر اور کہتے ہیں اجلت الیک ربی لترضیٰ، میں جلدی ہی آگے اللہ تیرے پھر سے ملنے تاکہ تو راضی ہو جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو کیا فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، القریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. وہ رب کو راضی کرنے کے لیے جلدی جا رہے ہیں. اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ تجھے اتنا دے گا رب کہ تو راضی ہو جائے گا. یہاں رب ان کو راضی کرنے کی فکر میں، وہ رب کو راضی کرنے کی فکر میں. کتنی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی حضرت خلیل اللہ وہ مانگ رہے ہیں دعا کہ اللہ وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، کہ اللہ مجھے بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرمانا. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارا ذکر ہی بلند کر دیا ہے. بعد میں آنے والوں کے لیے کیا ہوگا، تمہارا تو ذکر ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا میرے ساتھ. پھر وہ نبی حضرت خلیل اللہ جو ہے حضرت ابراہیم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. اور اللہ نبی کو کیا فرما رہا ہے یوم لا یحزن لہ النبی، کہ اس دن اے نبی آپ کے لیے کوئی رسوائی کا معاملہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اس دن رسوا ہونے سے بچانا. اللہ اس دن ہمیں آسانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. تو یہ چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں، جو ہمیں یاد ہوتی ہیں، جو پتہ چلتی ہیں، آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کتنی
اتنی خیر کثیر میں نے تمہیں عطا فرمائی. حوض کوثر کے حوالے سے کچھ حدیثیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جن کا میں مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی نہر دیکھی تھی تو اس کے نا جو کنارے تھے وہ سونے کے بنے ہوئے تھے, اور اس نہر کی جو مٹی ہے وہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کی مٹی مشک ہے, اور اس کے اندر پتھروں کے بجائے, کنکروں کے بجائے ہیرے, یاقوت اور موتی ہیں. ان کے اوپر وہ پانی چل رہا ہے, اور وہ پانی سفید, برف سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈا, اور برف سے, دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈا, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. تو وہ اتنا خوبصورت پانی. پھر اس کے کناروں پر جو سونے کے کنارے تھے اس کے اوپر موتی رکھے ہوئے تھے, اور وہ موتی جو تھے وہ گوبلٹس کی طرح کے تھے کہ اندر سے وہ پیالے بنے ہوئے تھے, اور ان کی تعداد آپ سے بتاتے اتنی تھی جتنے ستارے آسمان پر. اور جب یہاں سے نہریں نکالی جائیں گی اور حوض کوثر میں بنایا جائے گا تو وہاں پر یہ پیالے رکھے جائیں گے, اور وہاں پر لوگ آئیں گے اور وہ حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پئیں گے, اور اس کا پانی جو ایک دفعہ پی لے اس کو زندگی بھر پیاس نہیں لگے گی. لیکن کون اس کے پانی سے محروم ہو جائیں گے؟ وہ لوگ, کچھ لوگ آئیں گے لیکن فرشتے ان کو دور کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں, یعنی میرے امت کے صحاب لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا کہ نہیں, ہے تو یہ آپ کے امت کے لوگ, لیکن انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی ایجادات اختیار کر لی تھی, گویا بدعتیں بنا لی تھی, اور ان میں یہ لوگ پڑ گئے تھے, لہٰذا یہ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بدعتوں کو پہچاننے کی اور ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے. یہ سب پی رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم اس دن کیسے پہچانیں گے, نا اتنے لوگ ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانوں گا. تو نبی کے امتی کہ یہ ہماری اس امت کی خاصیت ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء اس روز چمک رہے ہوں گے. اللہ میں بہترین وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, باوضو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر یہ لوگ, کچھ لوگ پی رہے ہوں گے کہ یمن کے لوگ آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ فرشتے سب لوگوں کو ہٹا دیں گے اور یمنی آئیں گے اور سب پانی پیئیں گے وہاں سے. یمنیوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ کثرت میں یمنی جو ہے وہ جائیں گے. ہم یمن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر زمانے تک ہے. لہٰذا یمن میں آج دیکھ رہے ہیں ہم کیا ہو رہا ہے. بہت ضرورت ہے کہ ہم یمنیوں کا ساتھ دیں. یہ نبی نے ان کی پیشن گوئیاں کی بھی ہیں. پتہ نہیں ان میں کون کون سی کوالٹیز ہوں گی جو ہمیں نہیں معلوم. ہم کہتے ہیں حج پر جاتے ہیں تو وہاں پہ یمنی آ جاتے ہیں ڈرائیور, اور وہ نہ سمجھتے ہیں, نہ یہ کرتے, نہ وہ, یمنی ایسے تو یمنی ویسے. ہم نے بڑی باتیں ایسی سنی تھی, لیکن جب یہ حدیثیں پڑھی تو کبھی بھی یمنیوں کو کچھ نہیں کہنا. جیسے بھی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے. ہم لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہیں اڑائے. اچھا, اب اللہ اعطیناک الکوثر, اب اتنی خیر کثیر دے دی, حوض کوثر بھی دے دیا, نہر کوثر بھی مل گئی, خیر کثیر بھی ہم نے ساری پڑھ لی. اب کرنا کیا ہے جب اتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں تو اب کیا کرو؟ فصلی لربک وانحر, اب نمازیں پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو. یہ وہی بات ہے جو ہم نے بھی پیچھے پڑھی ہے سورہ قریش میں. فصلی, نمازیں پڑھو, لربک, اپنے رب کے لیے, وانحر, اور قربانی کرو. یعنی پہلے پڑھا تھا فلیعبدوا رب ھذا البیت, عبادت میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ روحانی, جسمانی اور مالی. اور یہاں پہ دو عبادتوں کا تذکرہ آ رہا ہے. کون کون سی؟ نماز یعنی جسمانی عبادت, اور وانحر, اونٹ کی قربانی. گویا ہمارے یہاں پہ لیکن کہاں یہ جا رہا ہے جب نعمتوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو خوب خوب کثرت سے کیا دو؟ صدقے دو. کتنا صدقہ دینا ہے؟ اونٹ کی قربانی جتنا. ہمارے یہاں صدقے کب دیے جاتے ہیں؟ پریشانی میں. اللہ فرما رہے جب نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے تب صدقے نکالو. کیوں نکالو؟ ان شانئک ھو الابتر, تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہو جائے گا, بے نام و نشان ہو جائے گا. دیکھیں جب نعمتوں کی کثرت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حاسد پیدا ہو جاتے ہیں. حاسدوں کی حسد سے بچنے کے لیے صدقات کیا کرتے ہیں؟
बलाओं को टालते हैं। कैसे हदीस और कुरान आपस में मैच हो रहा है ना, तो क्या करना है, नेमतें मिले अल्लाह की राह में खूब खूब निकालो, सदकात ज्यादा दो, अल्लाह की राह में ज्यादा बढ़ के अपनी इबादतों के मामलात करो, जिस्मानी भी और माली भी, और रूहानी तौर पे अपने जो है वो मामलात भी इबादत के करते रहो। और क्या है, इन नशानिया का हुआ अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा रहेगा। शानिया का, तुम्हारे दुश्मन की बात की जा रही है। उस वक्त दुश्मन कौन था, ये कब हुआ था, तो यह लिहाजा ये पता ये चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे की इंतकाल हुआ था, तो सबसे पहले तो ये हुआ था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश मक्का ने उनको छोड़ दिया था, उनके कबीलों ने उनको छोड़ दिया था, नबूवत आई, बासत मिली, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया था। तो ये लोग कहा करते थे कि मादरे मोहम्मद मिन्ना, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम में से जड़ कट गई है। यदि आपने अपने आबाई दीन को छोड़ दिया तो आपका नाम लेवा कोई नहीं रहना, आप तो बस हमारे खानदान से कट गए। कहते हैं ना लोग, जाओ जाओ हमारे खानदान से तुम्हें हमने निकाल दिया, तुम्हें मदर कर दिया, तो तुम निकल गए हो। तो यही वो भी कहते थे क्या। और फिर हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बेटा फौत हुआ तो आस बिन वाइल खास तौर से उसके सामने जब बात होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो कहता कि बड़े तकब्बुर से, कह रही छोड़ो वो तो एक अबतर आदमी है, उनकी तो कोई औलादे नरीना है ही नहीं, उनका कोई नाम लेवा शेवा नहीं होगा। उकबा बिन अभी मुईद जो है वो भी उसने भी ऐसे ही जुमले बोले। काब बिन अशरफ उसने भी इसी तरह से बोले कि जरा देखो अपने उस शख्स को जो अपने आबाओ अजदाद से कट गया है और समझता है कि वो हम में से बेहतर है, हालांकि देखो हम तो हाजी हज भी करते हैं, हाजियों को पानी भी पिलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के फौत होने के बाद आस बिन वाइल ने यही कहा था, आइन अली सौद, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर है, उनका कोई बेटा नहीं है जो उनका कायम मुकाम बने, और जब वो फौत हो जाएंगे तो उनका नाम मिट जाएगा और तुम्हारा पीछा उनसे छूट जाएगा। अबू लहब और उसकी बीवी ने भी बिल्कुल इसी तरह की बातें की, सारे शहर में ऐलान किया कि नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गए हैं, लावलद हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कलमात से बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि जाहिर है नस्ल का नाम तो बेटे से ही चलता है। आखिर नबी, एक नबी की दुआ आती है ना, उन्होंने जब कहा था ला तज़रनी फरदन खैरुल वारिसीन, हज़रत ज़करिया ने दुआ मांगी थी ना, तो जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये था कि मेरा तो बेटा ही कोई नहीं रहा, मुझे वारिस अता फरमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर यहाँ तसल्ली दी गई कि कुछ नहीं है, नस्ल उनकी नहीं, आपकी नहीं कटी, नस्ल उनकी कटी। और हमने ये देखा आज कुरैशी भी हैं, अब्बासी भी हैं, फारूकी भी हैं, उस्मानी भी हैं, सिद्दीकी भी हैं, हाशमी भी हैं, सब चल रहे हैं, सैयद हैं, सब चल रहे हैं ना, उनकी सारी नस्लें चल रही हैं, लेकिन कोई अबू जहली नजर नहीं आता, कोई आता है नजर, कोई हमें अबू लहबी नजर नहीं आता। जड़ तो उनकी कटी ना, अल्लाह के नबी की तो जड़ नहीं कटी, आज भी जारी है। अल्लाह सुब्हाना ताला इन बातों से हमें यही सबक सिखा रहे हैं कि जब भी तुम्हें नेमतों की कसरत दी जाए, कोई नेमत मिले तो तुमने क्या करना है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर करना है। तुम्हारे जब तुम नमाजें भी पढ़ोगे, शुक्राने के नवाफिल भी पढ़ोगे, और साथ साथ अपनी ज़कात और सदकात भी अदा करते रहोगे और खूब भर भर के अदा करोगे, तो फिक्र ही नहीं करना, तुम्हारे अगर हासिल पैदा होंगे भी तो वो खुद ब खुद खत्म होते चले जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन सुम्मा आमीन।